کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام کیریئر کونسلنگ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بار پھر ہم جامعہ پنجاب میں موجود ہیں، پاکستان کی قدیم درسگاہ اور اس کے ادارہ علم و تحقیق میں، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عرصہ 26 سال سے اس جامعہ پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ چیئرپرسن ہیں سینٹر فار چائلڈ رائٹ اینڈ سیفٹی کے، اور سب سے پہلے ہم ان سے جب سوالوں کا آغاز کرتے ہیں تو ان سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقاصد آپ نے اس جو ادارہ بنایا ہے، چیئرپرسن جس ادارے کے آپ ہیں، سینٹر فار چائلڈ رائٹ اینڈ سیفٹی، اس ادارے کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ ہم بچوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور ان بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ڈائریکشن پر قائم کیا گیا۔ صحیح۔ اور اس میں بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر کیا اپنے ہم اساتذہ کو تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ہم ان حقوق کا تعین کرتے ہیں، اس کے لیے اساتذہ کا جو رول ہے اس کا تعین کرتے ہیں، اور اس کو ہم یقینی بناتے ہیں کہ وہ جو اساتذہ اس بات کو سمجھتے ہوں اور وہ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں، تو وہ والدین کو بھی اس کی تربیت کا اپنا حصہ اس میں شامل کریں، اور یہ دونوں اساتذہ اور والدین مل کے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو سینٹر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے، اور اس میں ہم اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں، اس میں ڈگری پروگرام ہے، اس میں شارٹ کورسز ہیں، اس میں سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچر ٹریننگ ہے، اور پیرنٹس کی ٹریننگ بھی اس کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جس سینٹر کا سارا ذکر کیا، ادارے کے مقاصد بتائے، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں، یا اس طرح کے اور بھی ادارے موجود ہیں جو بچوں کے حقوق اسپیشلی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں جو ان کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں؟ ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے حکومتی سطح پر بھی موجود ہیں اور نجی سطح پر بھی موجود ہیں، باقاعدہ آرگنائزیشن کے طور پر ہیومن رائٹ کمیشن منسٹری کام کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں پروونشنل کمشنر فار چائلڈ رائٹس وہ موجود ہیں، اور وہ بچوں کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اور جس طرح کے ان کے کمپلیکیشنز آتی ہیں اور اس کو سیٹل کرنے میں بچوں کے حقوق کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور دیگر ادارے NGOs ہیں جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں پنجاب کے اندر بچوں کے حقوق کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہیں، ان کے الگ ان بچوں کے لیے سکولز ہیں، ان کی تربیت اسی انداز سے کی جاتی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو گھروں سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، والدین اس طرح سے ان کو قبول نہیں کرتے، یا وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی خود حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے کسی طرح سے بھی، اس کی بڑی باقاعدہ تفصیلات موجود ہیں، اور ہم ان بچوں کے حقوق کی طرف اساتذہ کی توجہ دلاتے ہیں، ان کو کیسے ہم نے ڈائریکشن دینی ہے، ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم والدین اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، مثلاً ہم بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور نگرانی اس طرح سے یقینی نہیں بناتے جس طرح بنانے کی ضرورت ہے، بالکل، اور ہم اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، اور جس پر اعتبار کرتے ہیں اور وہیں سے اعتبار کو وہ نقصان پہنچتا ہے کہ جس کی تلافی بعد میں ممکن اس طرح سے نہیں ہو سکتی، تو ہم قبل از وقت والدین کو الرٹ کرتے ہیں، اور یہ کام اساتذہ کے ذریعے ہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ ہم جس طرح تربیت کے مختلف مراحل میں اساتذہ کو بھی تربیت دیتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ اسکول ایجوکیشن کا آتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن جو ہے اس میں ہم جو تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقاصد ہیں اس ساری تعلیم کے؟
بنیادی طور پر جو تعلیم کا مقصد ہے، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نے کتابیں لکھ دی ہیں اور کتابوں کو بچوں کے ذہنوں میں ہم نے اتارنا ہے اور لفظ ان کو ہم نے رٹانے ہیں۔ بالکل، اور بچے کیا کرتے ہیں، بچے وہ لفظ نگلتے ہیں اور پیپرز کے اندر وہ اگل دیتے ہیں، بالکل، اور ان کو پورے کے پورے نمبر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بچے ہمارے کسی طرح بھی نالائق نہیں ہیں، بچے ہمارے ہونہار ہیں، بچے ہمارے قابلیت رکھتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے، کیا ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن دی ہے، کیا ہم نے اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے صرف بچے سے یہ توقع رکھی ہے کہ اس کو ہمارا اسکول یاد ہو، اور وہ یاد ہو جو کتاب کے اندر لکھا ہو۔ بالکل، رٹا اور رٹے سے ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اس کو اپنا ایسا انوائرمنٹ دے دیا جائے، وہ ہمارا اسکول نہیں، وہ تمہارا اسکول پر بھی لکھ سکے، اور وہ جس طرح کے اسکول نہیں چاہیے ان کے بارے میں بھی لکھ سکے کہ یہ اسکول چاہیے اور یہ اسکول نہیں چاہیے۔ خود سے جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ باہر، جو تنقیدی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی نشو و نما کی صلاحیت ہے، وہ کریٹیوٹی جو ہے ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہو اور اس پر وہ بھرپور انداز سے بات کر سکیں۔ تو اسکولوں میں ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ بچوں کو ان کتابوں سے نکالتے ہوئے عملی زندگی کی طرف لے جائیں، اور عملی زندگی میں کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عملی زندگی میں اس سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، معاشرے میں بچے کو ہم اس قابل بنا دیں کہ وہ خود چیزوں کو آبزرو کر سکے، خود چیزوں کو دیکھ سکے اور پھر اس پر عمل درآمد کر سکے۔ ہم بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ جوتے کیسے بنتے ہیں، ہم بچے کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ جو کوائنز ہیں، یہ جو پیسہ ہے، یہ کیسے چھپتا، کیسے ہے، پبلش کیسے ہوتا ہے، پریس میں کیسے ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، یہ ہم نہیں بتاتے، یا ہم ان کو نہیں دکھاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ حکومت کا کام ہے، یہ جو جوتے بنانا ہے وہ جوتے بنانے والوں کا کام ہے، اور باقی جو ہے کپڑا کیسے بنتا ہے، ہم ان کو ڈائریکٹ فیکٹری میں لے جا کے تو اس پروسیس سے چیزوں کو ہوتے ہوئے نہیں دکھا پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کتاب یاد کر لی تو وہ اس نے اس عمل کو دیکھ لیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب عملی زندگی میں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، سکولوں میں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ جب عملی زندگی میں بچے آتے ہیں، بڑے ہو کر آتے ہیں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، اب آپ کو عملی زندگی میں آنا ہے اور آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو یہ بات ہم اس کو اسکول کی زندگی کے اندر ہی کیوں نہیں سکھا دیتے کہ وہ ان چیزوں کو قریب سے دیکھے اور ان کی مشکلات پر وہ خود سوال کرے، سوال پیدا ہوں اور اس کے ذہن میں اس کے جوابات آئیں، اور جہاں جوابات کی ضرورت پڑے اور وہ اپنے اساتذہ سے وہ سوال اور جواب حاصل کرے۔ لیکن سکولوں میں بچے کو سوال کرنے کے بارے میں بہت کم حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ سوال کر لیتا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ کو پچھلا سبق یاد ہے؟ بالکل، بچے اسی خوف سے سوال نہیں کرتے کہ مجھے تو پچھلا سبق جو ہے نا وہ بھی سنا جائے گا اور اسی طرح سنا جائے گا جس طرح کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ اسکول کے اندر کس طرح اس کو عملی شکل دی جا سکتی ہے، کتابوں سے نکال کے بچوں کو عملی اقدامات کی طرف جتنا قریب ہم کر سکیں وہ ہم کریں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ بیان کیا۔ اچھا، اس میں صرف یہ نہیں کہ اسکول ایجوکیشن کے ہی بچے ہیں، یہ تمام جتنے بھی آگے ہماری فیزز ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عملی زندگی سے متعلقہ اسپیشلائزیشنز ہیں ان کو کرنے کے باوجود بھی جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ماسٹر کرنے کے بعد بھی طلبہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ کتابوں میں پڑھ کے آئے تھے، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر کچھ جو عملی زندگی سے متعلق ہے۔ تو یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کا عملی زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ بڑی اچھی نشاندہی بھی ہے کہ اگر ہم اس کو بنیاد سے ہی، اسکول ایجوکیشن سے ہی اس چیز کو متعارف کروایا جائے تو یہ یقینی طور پہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسکول ایجوکیشن کا،
یہ جو اس وقت چل رہا ہے نظام، یہ ٹھیک ہے یا اس کو ہم کسی طرح صحیح کر سکتے ہیں؟ نظام تو اچھے ہوتے ہیں، اس میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو چلانا کس طرح سے ہے۔ میں اپنے اس نظام سے مطمئن ہوں، خوش ہوں، اس وجہ سے کہ اب نظام آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح۔ اب ہم نے 30% امتحان کا حصہ وہ رکھا ہے جس میں بچوں کو وہ سوالات دیے جائیں گے جو عام طور پر اسکولوں میں رٹائے نہیں جائیں گے۔ اچھا، صحیح۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، ہاں، اور آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی کہ ہمارے بچوں کو ایک تو طرف سے تو یہ خوف بھی ہوگا کہ ایک اندیکھے سوالات ہم سے انسین کوسچن ہم سے پوچھے جائیں گے، لیکن وہ سوال کوئی کہاں سے آئیں گے، کوئی بہت مشکل سوال نہیں ہوں گے، وہ ان کی عملی زندگی کے بالکل قریب ہوں گے۔ اور جن بچوں کو عملی زندگی کے قریب لے جایا جائے گا، ان کو وہ سچویشن، حالات، واقعات دکھائے جائیں گے، وہ بات کر سکیں گے، وہ لکھ سکیں گے۔ اور لکھنا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یہ ہے کہ ان صورتحال پر تجزیہ کر کے یا دیکھ کر اس پر کوئی تبصرہ کرنا۔ تبصرہ کرنے کے لیے بھی ہماری اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں تبصرہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف منفی جو نکات ہیں وہ پیش کرنے ہیں۔ تبصرہ کرنے کے لیے ہم تربیت یہ کرتے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے خوبیاں دیکھو، اس نظام کے اندر خوبیاں کیا ہے۔ تو خوبی نظام کی یہ ہے کہ وہ بچے اسکول کے اندر موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اور اب تو اسکولوں کے اندر اچھے ٹرینڈ اساتذہ کی انڈکشن ہو رہی ہے۔ یہ اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر سائنس کا استاد ہے تو وہ اس سائنس کے مضمون میں اعلیٰ ڈگری کا حامل ہوگا۔ اور باقی رہی بات عملی تربیت کی، تو وہ ادارے موجود ہیں جو اس کی عملی تربیت بھی کریں گے، جو اس کو ٹیچنگ بھی سکھائیں گے، اور گورنمنٹ خود بھی اس بات پر بڑی باخبر ہے کہ ان اساتذہ کی وہ تربیت بھی اس طرح سے کرے جس بات کی عملی بات کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں جس طرح ہم اس میں اب نظام میں داخل ہو گئے ہیں اور بہتری کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دیکھ لیا ہے اور اس کے مطابقت میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو آئی ایم مچ مور انکریجڈ کہ آنے والے وقت میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن یہ کہ آنے والے وقت میں ہماری جو نسلیں ہیں، جو بچے ہیں، وہ بہتری کی طرف جائیں گے، وہ اپنی عملی زندگی کی طرف جائیں گے۔ اور یہ جو ذریعہ امتحان مقرر کیا گیا ہے کہ 30% ہے، یہ فیصدی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل امتحانات ہوتے ہیں، OA لیول کے امتحانات ہوتے ہیں، وہاں ہمارے بچے کمپیٹ کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے ریکارڈز قائم کیے ہیں، بچے تو ہمارے ہیں، بالکل ایسے ہی امتحان لینے والے وہ ہیں، اور امتحان میں نمبر دینے والے بھی وہ لوگ ہیں جو یہاں نہیں رہتے۔ تو بچے ہمارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے، صرف کمی ہے تو اس کے عمل درآمد میں کمی ہے۔ تو اس میں ہماری گورنمنٹ اب اس بات پر یکسو ہے کہ اس کو انٹرنیشنل امتحانات جو منعقد ہوتے ہیں اسی انداز سے یہاں بچوں کے امتحانات کا انعقاد کیا جائے۔ صحیح۔ وہ یقیناً بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی واقعی نہیں ہے، بس اس کو بہترین طریقے سے اس کو نشو و نما جو ہے وہ دی جائے اس نظام کے اندر، تو یقیناً بہت بہتر نتائج بھی ملیں گے اور مثبت نتائج ملیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمیں یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق محمود سے، اور وہ ہمیں مختلف جو ایشوز ہیں اسکول ایجوکیشن کے جو متعلقہ ہیں ان پر بات کر رہے ہیں ہم سے۔ ہم اسی سے متعلق بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نصاب موجود ہے اس وقت ہمارے ہاں اسکولز کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نصاب ہے یا اس کو کچھ اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے ابھی؟ اب تو سنگل نیشنل کریکولم ہے، دیٹ از ویری پاپولر، اس میں بڑے لوگوں نے محنت کی ہے، وہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی اس میں شمولیت ہے، اس کے بنانے میں، اس کی اصلاح میں،
اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں بھی یونیورسٹی اساتذہ کا حصہ ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے وہ ایک بہتری کی طرف اقدام ہے, دیٹ از ہائیلی اپریشیٹڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں لانے کے لیے اس تناظر میں بھی دیکھا ہے, اور اس پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے اور ہم اس پرانے فیز سے بچوں کو نکالنے کے قابل ہو سکیں تو یہ بہت اچھا نصاب ثابت ہوگا. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اساتذہ اس نصاب کو کس طرح سے لیتے ہیں, اس کے لیے اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کی اشد ضرورت ہے. یہ اگر سمجھا جائے کہ اساتذہ صرف کنٹینٹ پڑھ کے تو اس کو اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے چلے جائیں گے, تو اس کے لیے میرا ایمفیسس اس بات پر یقیناً ہے کہ ان اساتذہ کی تربیت کو لازمی قرار دے دیا جائے. صحیح. اور تب وہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں گے جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے کیریئر پلاننگ کے لیے ہم نے کیا کیا. اس نے کنٹینٹ تو پڑھا, بایولوجی کے استاد کو کنٹینٹ تو آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں بچے کی تربیت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں یہ کیریئر پلاننگ بہت اہم ہے. بالکل. اس نے اپنا کنٹینٹ تو رٹوا دینا ہے, بلکہ سمجھا بھی دے گا سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ عملی کیا ہے وہ نہیں بتا پائے. عملی زندگی میں وہ بچہ کس طرح سے کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان اساتذہ کو کنڈیشنلی ریکروٹ کریں, ان کی بعد میں تربیت کو یقینی بنائیں, یا بہتر یہ ہے کہ ان کو پہلے سے ہی ایک ٹریننگ کا حصہ بنائیں اور پھر ان کو اسکول کے اندر ہم لے جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان کی ہاؤس جاب ہوتی ہے, اس میں سپروائزڈ یعنی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ان کو جاب پہ لگایا. بالکل صحیح ہے. اساتذہ ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ اسکولوں کے اندر یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے, وہ ڈائریکٹ المیہ یہ ہے ڈائریکٹ وہ اسکول. بالکل. اسکول لیول پہ تو ہے ہی ہے, کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم اسی طریقے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. تو ٹریننگ کا جو پہلو ہے یہ ہمارے ہاں توجہ طلب ہے. اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے, لیکن یہ پہلے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے اساتذہ کی تربیت اس طرح سے ہوتی نہیں تھی, اور صرف یہ ہے کہ کچھ لازمی کورسز جس طرح سے کر لیے گئے وہ ضروری سمجھے جاتے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی ریفریشر کورسز یا اس طرح کے کورسز وہ اتنے انٹینسولی نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. نہیں ہاں بالکل. اب صورتحال بہت بہتر ہو رہی ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کی اور اس کو انٹینسولی دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً ہم اساتذہ کے کردار اور ان کی ٹریننگ پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جب یکساں نصاب کی بات کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے والدین کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ ان کا جو سب سے بڑا اس یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے جب بھی ہم بات کر رہے ہیں اور نصاب کی بات کریں گے تو ان کا جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہر اسکول نے ایک ہی کتاب اور وہ پڑھانی ہے تو ہم کیوں اس کو پرائیویٹ میں بھیجیں, کیوں نہ پھر ہم اس کو سرکاری میں بھیجیں. اور اس چیز کے حوالے سے یہی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں بعد میں پھر اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ یکساں نظام جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بڑا خطرناک ہے. ظاہر ہے ان کے لیے معاشی طور پہ جب ان کے ایڈمیشنز کم ہوں گے تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اصل میں جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس میں عملی جو اقدامات ہیں بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کو بطور خاص دیکھا گیا ہے. صحیح. اور اس میں عملاً کام کرنے کے لیے جو پروجیکٹ میتھڈز ہیں اور بچوں کی انوالومنٹ ہے, اور بچوں کو اس طرح سے ان کی تربیت کی جائے کہ وہ خود سوچنے کے قابل ہوں اور وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی طرف آئیں. صحیح. اور اس رٹا سسٹم سے وہ نکل سکیں, اصل چیز کے ادھر سے, اور وہ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو وہ قریب سے دیکھ سکیں. ہوتا یہ ہے کہ اس کتاب کو رٹوانے کے لیے بچوں کو پہلے تو اسکول بھیجا جاتا ہے, پھر اسکول سے واپس آتے ہی کچھ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ, سانس لینے کے وقفے کے ساتھ اس کو پھر ایک اکیڈمی میں بھیج دیا جاتا ہے. وہاں جا کے پھر اسے ہوم ورک ملتا ہے اور پھر وہ گھر آ کے پھر اس نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. اس کی لائف اتنی انٹینسو ہے
کہ سوائے رٹنے کے اسے اور کوئی سوچنے کا موقع نہیں ہے. بالکل ایسے تو سمجھنے کا بھی شاید موقع سمجھنے کا بھی اس طرح سے موقع نہیں ہے. کچھ اساتذہ ہیں جو سمجھاتے بھی ہیں, وہ یقیناً ہیلپ فل ہوتا ہے, ان کے رٹنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ خود اگر کوئی بات دوسری سوچنا چاہیں, اس کے پیرالل سوچنا چاہیں, تو اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے, اس کے لیے آبزرویشن بھی چاہیے, اور اس کے لیے وقت کا اس طرح سے مصرف چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو دیکھ سکیں. بالکل. ہم نے عملی مشق جو ہوتی ہے نا, وہ اساتذہ کہہ دیتے ہوتے تھے یا کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, یا گھر سے کر کے لائیں, یہ گھر سے کر کے لائیں گے. تو اس کے لیے عملی اقدام کرنے کے لیے باقاعدہ ڈائریکشنز کی, باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت ہے, اور اس میں اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. بڑی ضروری کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ چیزوں کو قریب سے جا کر دیکھیں, اور خود سوال پیدا کریں, اور خود اس کے جواب تلاش کریں, اور وہ جواب اپنی تحریر میں لے آئیں. صحیح. اساتذہ کی آپ نے بات چھیڑ دی, ہم اسی پہ چلتے ہیں کہ ان کا کردار اس سارے سسٹم میں کتنا اہم ہے, اور اسی طرح ان کی ٹریننگ کی اگر بات کریں تو وہ کتنی اہم ہے اس سارے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے. اساتذہ چونکہ ٹیکنیکل, میں تو اساتذہ کو یوں کہوں گا کہ دے آر دا ہیومن انجینئر. بالکل صحیح. وہ بچے کے ذہن کو سمجھتے ہوتے ہیں, بچے کو وہ ذہن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں, اس کو نکھار دے سکتے ہیں, اس کو ابھار دے سکتے ہیں, اور اس کے اندر خوشبو بھر سکتے ہیں. تو وہ ان والدین کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں جن کو وہ مختلف طرح سے ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کے اندر والدین اور اساتذہ کی جو ایک میٹنگ ہوتی ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, اس کا مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ بچے کی خامیاں بتائی جاتی ہیں, اور پیرنٹس کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں جا رہا, اس میں یہ بھی خامی ہے, وہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, دیر سے بھی آتا ہے, فیس بھی نہیں اس کی آتی. لیکن اس کے نمبروں کے کمپٹیشن پہ یقیناً بات ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور کبھی یہ پوچھا جائے کہ اس میں اساتذہ کو مشورہ دیں کہ اس کی جو مشکلات ہیں بچے کی, کبھی ہم نے وہ بھی دیکھا, کبھی ہم نے اس کی لکھنے کی, پڑھنے کی کچھ صلاحیتوں کے بارے میں, سکلز کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو اچھا ریڈر بنانے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے رغبت دلائی ہو کہ وہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھ لیں. صحیح. یعنی ٹیکسٹ بک ہم نے اس کو اس سے نکلنے نہیں دیا کہ وہ ایک اور کوئی سٹوری بک اپنے مزاج کے مطابق پڑھ لے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں بچوں کے رسائل بہت کم بکتے ہیں, اور وہ مہنگے سمجھے جاتے ہیں. بالکل. کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کا رول تو بتائیں, اس میں سے کوئی سوال آنا ہے. اور اب سوال پیدا ہوگا کہ اب ان کہانیوں کو بچے پڑھنا چاہیں گے کہ اس سے ہٹ کے کچھ لکھو, اس سے ہٹ کر کچھ پڑھو. تو وہ دیکھنے میں آیا کہ مارکیٹ میں وہ رسالے شاذ و نادر پائے جاتے ہیں, اور کسی ایک رسالہ ڈھونڈنا ہو, خاص طور پر نام لے کر پوچھیں تو وہ جناب کچھ 6-7 بک ڈپو پہ پوچھیں گے تو پھر کہیں جا کر اس کا سراغ ملے گا کہ ہاں یہ آپ کو کچھ پرانے رسالے مل جائیں گے. بالکل. میں نے اس طرح کسی نے مجھے اس طرح سے اسائنمنٹ دی اور میں نے دیکھنا چاہا تو مجھے بڑی دقت کا سامنا ہوا کہ وہ بچوں کا رسالہ جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملا, اور وہ بھی کچھ پرانا ایڈیشن تھا جو مل گیا. موضوع چھیڑا ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں تو جب ہمارا اپنا بچپن تھا تب تعلیم و تربیت, پھول اور اس طرح کے کافی سارے, نور کے نام سے کافی سارے تھے ہمارے پاس بچوں کے رسالے, اور بچوں کی دنیا بھی یہ سارے تھے. لیکن باقی یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب اس طرح سے جو ہے بچوں کو جو ایڈریس کرنے والی کہانیاں ہیں یا ان کی شارٹ سٹوریز ہیں, ان کو لے کر کوئی بھی اس طرح سے ماہنامہ جو ہے یا ہفت روزہ موجود نہیں ہے جو ان کو اس حوالے سے تربیت ان کی کر سکے. آپ نے نمبروں کی دوڑ کی جو بات کی, ہم نے بھی حالیہ بھی رزلٹ جو نتائج نکلے اسکول کے ایجوکیشن کی بات کر لیں, انٹر کے رزلٹ کی بات کر لیں تو بڑے حیران کن تھے. کچھ ظاہر ہے پالیسیز تھیں سرکاری سطح پہ جس کی وجہ سے رزلٹ ایسا آئے, لیکن اس کے بعد بچوں ایسے بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے کہ جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ اچھے تعلیمی اداروں میں داخلوں سے محروم رہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نہیں اب اس طرح سے اپنے سسٹم کو سپورٹ کر پا رہے, مضبوط کر پا رہے کہ جو ان کی جو صلاحیت ہے ان کو اچھے طریقے سے ابھار سکے.
جی ہاں، ہمارے ہاں جو نمبروں کی دوڑ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہر فرد جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اسکورس، گریڈز، مارکس بہتر ہوں. لیکن یہ ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں، مثلا کمپیوٹر کا جو طالب علم ہے وہ جب عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ ان طلباء سے جو فارغ التحصیل ہوئے، میں نے پوچھا کہ کیا آپ سے کچھ جو سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کی وہ سند ہے، وہ کیا مارکیٹ میں دیکھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت کم ہی ہوا ہے. وہ ہم سے تو سوالات پوچھتے ہیں جو ہم کام عملی طور پر کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، اس کی بنیاد پر ہمیں جاب بھی ملتی ہے اور ہمیں پروموشن بھی ملتی ہے، بالکل صحیح. اور ہمارا وہ جو سرٹیفکیشن ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس ادارے سے پڑھا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، کیا ہے عملی طور پہ جدید ٹیکنالوجی ہے کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیا ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، کیا ہم اس پر قابو پا کے تو کوئی نئی چیزیں اس میں کوئی نکھار لا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی جو اپلیکیشن ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح سے یعنی رچ بس گئی ہے کہ ہر کام ہمیں کمپیوٹر کی مدد سے کرنا پڑ رہا ہے. بالکل آئی ٹی کا دور ہے، اور اس میں ہم بچوں کو جب ٹاسک دیتے ہیں تو ان کو سوچنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اسی پہ ہم تھوڑی سی اور بات کرنا چاہیں گے کہ جو یکساں نظام تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ جو اے لیول کی سٹڈیز ہیں، ہم وہاں پر کیا جو سرکاری اسکول کا جو نصاب ہے اس کو ہم ایکول کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیول ہے یہ میچ ہو جائے گا، برابر رہے گا؟ یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ وہ اس طرح سے میچ ہو. ہم اپنا ایک نصاب چونکہ مرتب کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ہماری اپنی ضروریات ہیں. اے لیول نے اپنا ایک انٹرنیشنل لیول پر نصاب مقرر کیا، بالکل صحیح ہے، جو تمام اقوام، تمام ملکوں کے بچوں کے لیے وہ مختص ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق، اپنے بچوں کے مختلف طرح کے نامز کے مطابق اس کو ترتیب دیں گے جو ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اور بچے اس کی طرف یقیناً جا سکیں گے. اصل میں یہاں تھوڑی سی دقت اس وقت بچے کو ہوتی ہے جب اس کی ذاتی دلچسپیوں اور ذاتی صلاحیتوں کے مطابق اس کو مواقع نہیں ملتے. پھر اس کے لیے وہ نصاب مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اگر بچے کی اپنی چوائس ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے صحیح، اور اس کا موقع اسے ملے تو وہ زیادہ پروفیشنٹ ہوگا، وہ زیادہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. لیکن ہم اس کے جو مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ تمہیں ہر صورت کرنا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر کچھ چیزیں بنیادی اصول اور ضابطے کے طور پر اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی عملی زندگی میں اس کے اقدامات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عملی طور پر کس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اس میں عمل درآمد اس کا دیکھ سکتا ہے، اس کی جو عملی شکل ہے معاشرے کے اندر اس کو وہ آبزرو کرے، اس کے اندر جو اس کی مشکلات ہیں اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو وہ سیکھے. اور سیکھنے کے لیے انٹرنشپ کے مرحلے میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کتابوں میں اس نے کیا پڑھا اور یہاں پر اس میں کیا جدت آ چکی ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کی ہیں کہ نارمز کی ایک تو بڑی بات اہم تھی کہ جس میں ہم اپنے حساب سے، اپنے معاشرے کے حساب سے چیزوں کو اپنے سلیبس کے اندر لا سکتے ہیں، اور دوسرا جو بچوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی یقیناً ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. خواتین و حضرات، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک اور پھر آگے ہم اپنے موضوع کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ابھی بریک سے پہلے کہ بچوں کی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے اس نظام کے اندر فٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ابھار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو بچے ہیں ان کی تربیت تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں، تعلیمی نظام کی، یکساں نصاب کی، تو اس سارے سیٹ اپ کے اندر ہم کس طرح سے ان کی ذاتی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساری صلاحیتیں نہیں لے کے آتا. بہت ساری صلاحیتیں ہم اسے سکھاتے ہیں. بالکل. زبان کی صلاحیت ہے تو وہ ہم اسے سکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی والدین اس کے ساتھ جس طرح سے بولتے ہیں وہ
ووکل فائل جو ہے نا وہ اس کے دماغ کے اندر فٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور والدین اس پیار میں ڈوبی ہوئی زبان میں بولتے ہیں اور تھتلا کر بولتے ہیں. بالکل. تو وہی الفاظ اس کے ذہن بچہ کے بھی بالکل اس اندر طرح ہی بولتا نقش ہے. ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے ساتھ پیار و محبت نہ کریں. میرا خیال ہے پیار و محبت زیادہ کریں اور اس کو درست سمت میں لے جائیں. یہ جی بڑی درست سمت میں لے جائیں. بالکل. اور اس میں ذرا تلخی ہوگی کہ ہم اگر اسے پورا لفظ ادا کرنے کے قابل بنا سکیں بالکل تو وہ بچہ اسی طرح سیکھتا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے والدین بڑے نستعلیقی انداز سے بولتے ہیں. ہاں جی. اور تو بچے بھی اسی طرح سے بولتے ہیں. بالکل. ان کی زبان میں شائستگی شستگی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور بچوں کے اندر اور اس طرح کی کچھ صلاحیتیں بالکل مینرزم ہے. بالکل اپنی پرسنالٹی کو ٹھیک رکھنا ہے. جس طرح سے ہم ایکٹ کریں گے, جس طرح سے ہم پرفارم کریں گے, بچے اسی طرح ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ روڈ پر جاتے ہوئے پیرنٹس کس طرح سے چل رہے ہیں بچے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. بالکل. پیرنٹس اپنے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں تو بچے بھی اسی طرح سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے راستے پہ چلنا ہے. اور اسی طرح سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, کہ ہم اس کو کس طرح سے چلا رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں روڈ پر چلنے کے, مثلا ہمیں رکنے کا اشارہ ملتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں, تو ہم بچوں کے لیے اس کی تربیت کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم رکتے ہیں تو ہمارے رکنے کے اشارے کچھ اور ہوتے ہیں. اگر تو پولیس کا سپاہی کھڑا ہے تو پھر ہم ضرور رکیں گے, لیکن اگر صرف اشارہ ہے تو اس کے لیے رکنے میں ذرا ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے, یا شاید ہمیں بعض اوقات یہ کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں کیوں رکوں, 50 لوگ تو جا رہے ہیں, میں کیوں رکوں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لیے رکنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے. بڑی اہم چیز. زبان ادائیگی کے لیے بھی, اپنے کردار کے ادائیگی کے لیے بھی, اور شخصیت کے اظہار کے طور پر بھی ہمیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے. جو آج ہم کریں گے کل وہ نسل بھی اسی طرح سے کرنا فخر سمجھے گی کہ ہمارے والدین نے ایسا کیا, ہمارے اساتذہ نے ایسا. غلط نہیں سمجھے گی. اگر ہم آج غلط کریں گے تو کل کو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو غلط نہیں سمجھیں گے. جی. تو بہت ساری یعنی ایسی سکلز ہیں جو بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے, اور مینرزم اس میں سب سے بڑی چیز ہے جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم خود یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے سے چوائس ہی نہیں لیتے, بچے سے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کھانا آپ کس انداز سے کھاؤ گے. تھوڑا سا فرق ہے. ایک مثلا کھانے کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ انڈا کھائے گا, تو انڈا کھانے کے لیے والدین کو اس کے ساتھ مل کے اس کی خواہش کے مطابق اس کو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تردد تو کرنا ہے, لیکن اگر اس کے مزاج کے مطابق تھوڑا سا تردد کر لیا جائے تو ہم بچوں کی تربیت کا حصہ بن رہے ہیں. اس کو کیا نمکین پسند ہے, کیا اس کو میٹھا پسند ہے, کیا اس کو وہ جڑا ہوا پسند ہے انڈا, کیا اس کو ٹوٹا ہوا انڈا پسند ہے. تو 3-4 چوائسیز اس میں سے نکل آتی ہیں, اور والدین چوائسیز کے مطابق اگر تھوڑا سا تردد دوسرا سے کرتے ہیں تو یہ تربیت کا حصہ ہوگا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن دے دی جائے. والدین بھی یعنی بعض اوقات وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے یہ کیا تم اس کی تابع فرمانی نہیں کرو گے. تابع فرمانی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کی خواہش کا احترام کریں گے, ہم بچوں کا احترام کریں گے. ہم اسے اگر تو اور تم کے علاوہ آپ کے لقب سے پکاریں گے تو وہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ہماری عزت کریں گے. بالکل. اور اس کے لیے ذرا مشکل ہے, اس مرحلے میں داخل ہونا ذرا مشکل ہے کہ ہم بچوں کی عزت کریں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بچے ہماری عزت کریں, ہم بڑے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم الفاظ ان کے لیے وہ استعمال کریں جو ان کے شایان شان ہیں. غلطیاں ان کا خاصہ ہے, اور غلطیوں کی درستگی کس طرح سے کرنی ہے کہ ہم اس غلطی کو پہلے تسلیم کریں کہ کوئی بات نہیں, اس نے غلطی کر لی تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. اگر ہم نے غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے نتائج اسے بتا دیے پھر وہ کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بالکل. تو غلطی کا احساس دلانا یہ سب سے
بڑا اقدام ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ یہ اس کا احساس دلا دیا جائے تو بچے سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور بچے اپنی صلاحیتوں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، بچے اپنی سکلز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن ملے۔ بالکل ہم کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں چل رہے، بتایا جائے کہ ٹھیک پھر کیسے چلا جائے، ہاں پاؤں اٹھا کے چلو، اور ہم خود بھی پاؤں اٹھا کے ہی چل رہے ہوں، پریکٹیکل اس کے سامنے ہوں گے تو وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو چیئر پر بیٹھنے کے لیے ہم خود کس طرح بیٹھے ہیں، اور ہم اس کو اسی طرح بیٹھ کر بتائیں گے یا اس کے ساتھ اسی طرح بیٹھیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے ہی بیٹھے گا۔ ہم خود اگر اس کا یعنی بیٹھنے کا سٹائل ہی ہمارا غلط ہوگا یا درست نہیں ہوگا تو وہ پھر ان کے لیے بھی وہ اچھی مثال نہیں ہوگی۔ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے فیصلہ سازی کی جو بات بیسیکلی کہ ان کے اندر آپشنز دی جائیں، ان کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ آپ کس طرح سے اس عملی چیز کا حصہ بن سکتے ہیں، تبھی وہ آگے بڑھ کے اپنے معاملات کو خود سے ٹیکل کر سکیں گے۔ شعبے بڑے اہم ہیں اس ساری چیزوں کے اندر کہ ہم جب کوئی ان کو آکوپیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بچے نے کیا، بچپن میں تو ہم ایک بڑا روایتی سا جملہ ہوتا ہے نا، بڑے ہو کر کیا بنو گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم اسکول ایجوکیشن کے اندر اس کو ڈالتے ہیں تو اس کے بعد والدین کا ہمیشہ سے اصرار ہوتا ہے کہ جی یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم خود تھوپنے کی طرف جاتے ہیں، ہم انہیں خود سے آپشن نہیں دیتے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ کتنا اہم ان کی عملی زندگی کے حوالے سے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ لفظ ان کے اندر جان ہوتی ہے، ان کے اندر پاور ہوتی ہے، اور جو والدین اور اساتذہ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں بالکل ان کے اندر بڑی جان اور بڑی پاور بالکل صحیح۔ والدین بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو، بچے کی صلاحیتیں کیا ڈاکٹر بننے کے لیے ہیں، قابل بھی ہے کہ نہیں، قابل بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو وہ کچھ اور کسی پروفیشن میں وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بڑھ کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ہر کام کرنے کے لیے مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ مختلف صلاحیتیں کس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے وربل ایبیلٹی کی ضرورت ہے، ایک خاص صلاحیت ہے بچے کے اندر۔ وربل ایبیلٹی مطلب کوئی بات سننا، اس کو بیان کر دینا، اس کو سمجھنا، اس کو اسی طرح بیان کر دینا۔ ایک میتھمیٹیکل ایبیلٹی کہ کیلکولیٹ کر کے، حساب کر کے اس میں اس انداز سے سوچنا اور بات کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ذرا مختلف ہوتی ہیں بچوں کے اندر۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر کے لیے میتھمیٹیکل ایبیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کو اس ایکسیلنٹ پاور کے ساتھ اس کو ضرورت نہیں ہے جتنی ایک انجینئر کو ضرورت ہے۔ انجینئرنگ کے اندر بھی بے شمار ایسے شعبے ہیں جس میں مختلف طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی۔ تو والدین ان باتوں کو، ٹیکنیکل باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، یا ان کا تمام والدین کا ادراک اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس میں اساتذہ کا کردار بڑا اہم ہے کہ اساتذہ ان والدین کی بھی رہنمائی کریں کہ وہ بچوں کو آبزرو کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیا جائے۔ فری ہینڈ یعنی عملی کام، اقدامات کرنے کے لیے وہ کچھ کام کریں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ ان کو کھیل کے علاوہ اگر کوئی وہ ایکٹیویٹیز کسی کلب میں ممبر بننا چاہتے ہیں تو ان کے مواقع ان کے لیے یکساں ہونے چاہیے۔ اور پھر وہ لکھنے پڑھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نکھار چاہتے ہیں تو اس میں ان کی باقاعدہ رہنمائی کی جائے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو بتایا جائے کہ یس وی کین ہیلپ یو، جس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی خواہش کا اظہار الفاظ کی نظر کر کے اور بچوں کو اس کی نظر نہ کیا جائے، بلکہ بہت محتاط رہا جائے کہ وہ کس شعبے میں جانا چاہتا ہے۔ اگر اسے بھی فری ہینڈ دیا جائے تو اسے کہا جائے کہ سوچیں، دیکھیں کہ کون سا کام آپ کو اچھا لگتا ہے، پھر ہم آبزرو کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ بچہ کس کام میں دلچسپی لیتا ہے اور کہاں اس کی سکسیس ہے، کہاں وہ کام کرنے میں آسانی، آسودگی محسوس کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشکل پیشہ کرنے سے آسان ہو جائے گا،
اب مشکل پیشہ کوئی مشکل نہیں رہتا جب کرنے کی صلاحیت موجود ہو. بالکل صحیح. ایک بچہ اگر آرمی میں سلیکٹ نہیں ہو سکا, وہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ نہیں بن سکا, تو اس کو نچلے لیول پر موقع دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی صلاحیتیں اس طرح سے نہیں ہیں, اس کی صلاحیتیں کہیں اور کام کی ہیں. جو آرمی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر کسی کام کا نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری اور طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں. وہ ایک لائر بن سکتا ہے, وہ ایک استاد بن سکتا ہے, وہ ایک گرافک انجینئر بن سکتا ہے. وہ اس میں بے شمار ایسے شعبے ہیں, آج کل تو بے شمار ایسے شعبے ہیں جس کے اندر وہ کام کر سکتا ہے. اور ایک شعبہ لیں اور اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے, اتنے کام کرنے کو ہے کہ صرف پیسہ کمانا ہی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہے کہ صلاحیت کے ساتھ لوگوں کو بہترین سروس پرووائڈ کرنا, یہ اصل میں صلاحیت بچوں تک منتقل کی جانی چاہیے. صحیح ہے. ہوٹل مینجمنٹ کا ٹاسک ہے, اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس میں بے شمار ہیں کام جو ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کر سکتے ایسے ہیں. بھی بالکل صحیح ہے. اور جس میں وہ گھرداری ہے, اور اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے. اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کام, یعنی 24 آور ہم نے اس کو دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. مہمانوں کو دیکھ بھال بالکل سے کس طرح سے ان کو پیش آنا, ان کے سامنے پیش آنا, ان سے بات کیسے کرنی ہے, ان کی مشکلات کو کیسے دیکھنا ہے. تو ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں عملی زندگی کے ساتھ. ایک ڈاکٹر یا ایک نرس ہاسپٹل میں مریضوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں, اور جو لوگ ہوٹل کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے, ان کو کیسے رکھا جاتا ہے. بنیادی جو صلاحیتیں ہیں وہ تو ہے کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, اس کے بڑے بڑے طریقے ہیں. بالکل. اور بے شمار ایسے فیلڈ موجود ہیں جس میں بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ہم ان کو نکھار دے سکتے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب, بالکل. یہ میرا یہ خیال ہے کہ جو والدین اور اساتذہ ہیں وہ سب سے قریب ترین ہوتے ہیں اپنے بچوں کے, تو ان کو جب آپ بات کریں کہ وہ اپنے لفظوں کے ذریعے اپنا اظہار تو کر دیتے ہیں, لیکن اس سے ظاہر ہے بچے کی جو ڈیویشن ہے وہ ساری اسی طرف چل پڑتی ہے, اور وہ کہ اگر والد نے اظہار کر دیا یا استاد نے کہہ دیا تو شاید میں نے یہی بننا ہے. تو سب سے قریب ترین وہ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ چاہیے, میرا یہ خیال ہے ذاتی, کہ ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر کیا کیپیسٹی ہے, آیا وہ اس قابل ہے یا اس کا رجحان کس طرف ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز بڑی اہم, کہ اس کا رجحان ہے بھی صحیح. اگر ہم اسے ڈاکٹری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو بایولوجی ہے اور باقی جو سبجیکٹس ہیں بایو سے ریلیونٹ, وہ ان کی طرف اس کا رجحان بھی ہے یا نہیں. اگر اس کا رجحان میتھ کی طرف ہے تو ہم اس کو انجینئرنگ کی طرف, جو عام ایک ہمارا کنسیپٹ ہے, تو وہ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جن میں ہم ان کا رجحان دیکھ کر جو ہے ان کی جو شعبہ ہے اس کا چناؤ کرنے کے حوالے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے مختلف شعبوں کے نام بھی لیے, بات بھی کی ان کی, تو اب جو بدلتی دنیا ہے اس کے شعبے بھی بدل رہے ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اب تو اتنے زیادہ شعبے ہیں اور ان کے اندر اتنی زیادہ ڈیپتھ موجود ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو اس طرف لگا کر اور نئے سے نئے مواقع جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں. تو کچھ نئے شعبوں کے حوالے سے اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں, کس شعبے میں ہم اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. آج کل کے دور میں جو پوری دنیا کے اندر جو ملازمت اختیار کرنا ہے یہ مشکل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ جابس کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. کمپیوٹر اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ ہمارے پاس انٹرپرینورشپ ہے, کہ مختلف طرح کے جو انسانی ضروریات ہیں, مثلا لباس ہے, انسانی ضرورت ہے, یہ رہنی, بالکل صحیح ہے. کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت اچھی خاصیت کے ساتھ, اچھی یعنی کوالٹی کے ساتھ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں چیزوں کے بارے میں بچوں کو ضرور انٹروڈیوس کروانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں پروفیشنٹ کریں. اچھی چیزیں مہیا کرنا, کھانے پینے کی اچھی چیزیں مہیا کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اب کوالٹی کے لیے دنیا کے اندر, دنیا کھانے پینے کے لیے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ریسٹورینٹ کتنا بڑا ہو, اگر اس میں کوالٹی کا کوشچن آتا ہے تو اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا,
اس کو بند کر دیتے ہیں، بالکل کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی کوالٹی کے اس معیار کو اب دیکھا جا رہا ہے، اور ہم اس میں یقیناً آنے والے وقت میں کامیاب ہوں گے، اور نئی نسل کو ہمیں اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اینڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ کوالٹی پروڈکٹس۔ کھانے پینے کی مختلف اشیاء ہیں، اس پہ اگر بچوں کو تربیت دی جائے کہ ہم کوالٹی پروڈکٹس دیں، بالکل یعنی کچن کی کوالٹی پروڈکٹس جو ہے نا وہ صرف ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اب ہم سٹورز پر جاتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیکنگ میں ہمیں مل جاتی ہیں، ہمیں اس طرح کا شاپ کیپر نہیں ملتا جس طرح سے پہلے، یعنی وہ سورس ہی یہ تھا کہ ایک بندہ ہے اور لائن بنی ہوئی ہے اور اس میں وہ ڈال کے دے رہا ہے اس کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں اس کو مینیج کیا گیا ہے، اور اس میں اور بہتری آ سکتی ہے، بچوں کو اس طرف لایا جائے، بچوں کو یہ کام سکھائے جائیں کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف کتابیں رٹوا کے اور اس کو صرف ایک کلیریکل جاب کے لیے تیار کر دیں۔ ایک میٹرک کیا ہوا بچہ شاید آج کل کے دور میں ایک اچھا کلرک بھی نہیں بن سکے، ایسے ہی وہ جب تک کمپیوٹر کی ایجوکیشن اس کو مکمل حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ اپنے آفس کو مینیج نہیں کر سکتا۔ اب آفس کی ضروریات اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ اب صرف لکھنا پڑھنا نہیں، اب کرنا پڑے گا، اب عملاً اسے کرنا پڑے گا۔ بالکل اب اسے یہ ہے کہ ہمارے آفیسز ایک یونٹ بن چکے ہیں، دے آر آل کنیکٹڈ ان اے نیٹ ورک۔ ایک پورے ڈسٹرکٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ پورے اپنے ان تمام یونٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ ایک کلک کے ساتھ پوری بالکل ایسا ہی ہے، آن لائن ہو گیا سارا سسٹم، آن لائن ہو گیا۔ تو بچوں کو اس بات کی تربیت دینی چاہیے، اور بچے، کبھی ہم بچوں کو منع کرتے تھے کہ وہ موبائل جو ہے نا اس طرح سے نہیں، اب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اب موبائل کو اس طرح سے یوز کریں کہ وہ آپ کو تعلیمی بالکل ایسا ہی ضروریات آپ کی پوری ہو سکیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سرچ کریں، سرفنگ کریں، اور اس کا جواب ڈھونڈ کے لائیں، اور چلیں۔ اس لحاظ سے بچے کتاب سے دور ہو گئے، اور بچے کی کتاب کی طرف نہیں، وہ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے ہے کہ پڑھنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے ویب سائٹس پر وہ چیزیں موجود ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ویب سائٹ پر چیزیں، اپنی اچھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی اچھی چیز ملی ہے تو وہ دوسروں کے لیے چھوڑیں، اور ان کے اندر لکھنے کا رجحان پیدا ہو۔ دوسروں کی تربیت ہم نے ہی تو اس کو چلانا ہے۔ بالکل ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اور کہیں سے کوئی فورس آئے گی جو ہمیں اس طرف لے جائے گی، ہمارے اپنے بچے ہمارے کام۔ بالکل درست کہا آپ نے، بالکل۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس پیٹرن پر چلانا چاہیے۔ اتنے بے شمار شعبے ہیں، اور خاص طور پر آئی ٹی کا شعبہ جو ہے نا وہ تمام شعبہ زندگی کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ بالکل ایسے کووڈ کے بعد اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو بڑا اہم رول بن گیا اس کا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو کووڈ میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں نے لوز کیا ہے، ہاں بچوں نے وہ جو رٹنا ہے وہ لوز کیا ہے، ہاں جی یہ لوز کیا ہے، ایسے ہی۔ اور ہم نے امتحان بھی پھر ان کا رٹنے پہ ہی لیا ہے۔ تو ان کا امتحان اگر تھوڑا سا فری ہینڈ لیا جائے تو اس کے لیے مشق ایسی کی جانی چاہیے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بچوں نے انفارملی کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں، یا ان کا مینٹل لیول کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، یا وہ نئی چیزوں سے متعارف ہوئے ہیں۔ صحیح درست کہا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بس ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت سارے موضوعات پر آج بات ہوئی ڈاکٹر صاحب کی جانب سے، اور ان میں سر فہرست جو 2-4 موضوعات تھے ان میں ظاہر ہے ایک ہم نے رٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی کہ اس کو اب ہم نے ریپلیس کر کے جس طرح سے ایک سسٹم لایا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ 30% ہم اپنے جو کوسچنز ہیں، جو امتحانات ہیں، اس کے اندر ان سوالوں کو ڈالا گیا ہے کہ جو ان سین کوسچنز ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ سلیبس سے نہیں ہے، کورس سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی سوچ کو یقیناً بدلیں گی، اور اس میں مزید جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید بھی پروگرام کریں گے، اور اس کونسلنگ کے موضوع کو لے کر مزید ان سے اس پر باتیں بھی ہوں گی۔ اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔